کل ہم نے سورہ انفال کی پڑھی تھی آیت نمبر 24 اور 25۔ اس کے اندر ہم نے فتنہ کا ذکر کیا تھا اور اس کے متعلق ہم نے ذکر کیا تھا کہ فتنہ چیز کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن، تعریف اس کی، اور اس کی جو اقسام تھیں اگرچہ ان کے اسماء کو ذکر نہیں کیا گیا تھا لیکن ان کی تعداد کو بتا دیا تھا کہ فتنہ کی اتنی اقسام ہے اور فتنہ اس چیز کو کہا جاتا ہے، اور ہمارے عرف عام میں، ہمارے معاشرے میں فتنہ جو ہے وہ کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 26 پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، 26 نمبر آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ مومنین کو کچھ یاد کروا کے ان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسانات اور مہربانیوں کا ہونا یہ اس کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کے بدلے کے اندر جو ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنا جو ہے اس کے لیے اس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر بڑا حسن، بڑا نکھار اور بڑی خوبصورتیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور شکر ادا کرنے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے قریبی اور اس کی رضا کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ بیان یہ کیا جا رہا ہے، اس کے اندر ایک واقعہ کو ذکر کیا گیا جو کہ غزوہ بدر میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے اوپر جو مصائب اور جو پریشانیاں اور جو دکھ اور جو تکالیف آئیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے دور فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ذکر کیا اور ذکر کر کے فرمایا کہ تم بہت لاغر تھے اور بڑے کمزور تھے، اور ہم نے پھر تمہیں اس انداز سے تمہاری مدد کی اور تمہیں مدد اور نصرت تمہاری کی، اور ہم نے تمہیں فتح عطا فرمائی، اس کے اوپر ہمارا شکر ادا کرو۔ اب یہاں پر ایک بڑی قابل غور بات ہے جو سمجھنے کے لائق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرما کے، نعمتیں فرما کے، نعوذ باللہ کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر نازل فرمائیں، وہ نعمتیں فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر جو ہے وہ احسان جتلا رہا ہے صحابہ اکرام کو کہ میں نے اے مسلمانوں تمہیں یہ چیزیں عطا فرمائیں، تو اب ان کا ذکر کر کے احسان جتلا کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اب تم میرا شکر ادا کرو، یعنی کہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو کیونکہ میں نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے۔ اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مطابق اور اس کے شایان شان نہیں ہیں، بلکہ یہ انسان کو یا مومنین کو یا مسلمانوں کو جو ان چیزوں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک شفقت اور اپنی ایک رحمت بندوں کے اوپر کر رہا ہے کہ میں اگر اتنا تمہیں دے سکتا ہوں تو میں اس سے بڑھ کر بھی تمہیں دے سکتا ہوں، بس تم میرا شکر ادا کرو۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اس سے بھی مزید زیادہ عطا کروں گا۔ تو شکر جو ہے یہ ایک بڑی احسن چیز ہے اور بڑی مطلب کہ یہ مدلل اور بڑی بابرکت عبادت ہے، اور مسلمان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مومن کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ جو نظام کائنات ہے، ہم اس کے اندر متعدد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ایک جسم کے اندر دیکھ لیں تو ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی چیزیں اور جتنے بھی اعضاء اور جو کچھ بھی موجود ہے، آنکھ ہے، ناک ہے ہماری، یہ ہونٹ ہیں، ہماری زبان ہے، ہمارے دانت ہیں، پھر یہ ہمارے منہ کے اندر جو موجود لعاب ہے جس کو ہم تھوک بھی کہتے ہیں، پھر ہمارے کان ہیں، ہمارے سر کے بال ہیں، اس کے اندر سر کے اندر جو ہمارا دماغ ہے، جو عقل ہے، اس عقل کے جو خلیے ہیں، ان خلیوں کی جو کمالات اور ان کی جو مطلب کہ ان کے جو اسرار ہیں اور ان کی جو پیچیدگیاں ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے جسم کے اندر چلنے والی جو سانس ہے، ہماری رگوں کے اندر دوڑنے والا جو خون ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے بازو ہیں، ہمارے کندھے ہیں، شولڈر، پھر جناب ہمارا دل ہے، اور ہماری یہ پسلیاں، ہماری ہڈیاں جسم کی جتنی بھی ہیں، سر کے نوک سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہمارا ایک ایک بال اور جسم کا ایک ایک عضو جو ہے، یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے یہ نعمتیں ہیں۔ اگر ان کے کمالات کو ہم جو ہے وہ ذکر کرنا شروع کر دیں، تلاش کرنا شروع کر دیں، ان کو مطلب کہ گننا شروع کر دینا، تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم میری نعمتوں کو اگر شمار کرنے لگو تو کبھی بھی تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔
تو اب اس کا دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی جناب سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک امت. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس شخص نے کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کے نہ تو میری طرف سے یہ ریکویسٹ کیجیے گا اور میری یہ گزارش اللہ سے کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو اتنا مال عطا فرماتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیا گیا. آپ گئے اور آپ نے جا کر اللہ تعالیٰ سے جب کوہ طور پہ ہم کلام ہوئے تو آپ نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ اس طرح سے تیرا فلاں بندہ جو ہے وہ اس نے میرے ذریعے تمہاری بارگاہ میں یہ پیغام بھیجا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے جواب ارشاد فرمایا کہ اے میرے کلیم، اس کی زندگی بہت لمبی ہے لیکن اس کے مقدر میں جو مال ہے، جو دولت ہے، وہ بڑا کم ہے، تو میں اس کو تھوڑا تھوڑا وقت کے حساب سے دیتا ہوں کہ کہیں اس کی زندگی جو ہے وہ ابھی پیچھے پڑی رہے اور وہ مال سے جو ہے وہ اس کا مال ختم ہو جائے تو کہیں وہ مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور پرابلم کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے میں اسے تھوڑا تھوڑا دیتا ہوں. آپ نے جواب سن لیا اور آپ واپس تشریف لے آئے. جب واپس تشریف لائے تو آپ نے اس بندے سے بات کی. اس نے جب پوچھا کہ آپ گئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں گیا تھا، تو ایسے ایسے بات ہے. اس نے کہا کہ آپ نا رب کی بارگاہ میں پھر جائیے گا تو عرض کریے گا کہ یا اللہ تو میرا مال مجھے زندگی میں ایک ہی دفعہ سارا دے دے، میں اس کا انتظام کر لوں گا. اب وہ آپ گئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی بات کو عرض کیا، پیش کیا آپ نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. وہ سارے کا سارا مال نا اسے ایک ہی مرتبہ دے دیا گیا. اب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کافی لمبا عرصہ گزر گیا، وقت گزر گیا، اس کی طرف چکر نہیں لگا. ایک دن آپ اس کے گھر کی طرف سے گزرے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جناب اس کی بلڈنگ بہت بڑی ہے، جناب وہ اس وقت کے حساب سے جناب اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، اور جناب اس کے جو ہے مہمان خانے بنے ہوئے ہیں، لوگ آتے ہیں جناب آ کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، فری میں مفت میں کھانا کھا کے پیٹ بھر کے دن میں 3 مرتبہ جو ہے لوگ کھانا کھا کے جا رہے ہیں. اس کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں اور جناب اس کا بنگلہ بھی بہت بڑا، اس کا گھر بڑا عالیشان، اس کے کپڑے بڑے عالیشان، اس کا بیٹھنا اٹھنا اور جناب اس کے تعلقات جو بڑے عالیشان ہو چکے ہیں اور اس کے پاس پورا پروٹوکول موجود ہے. تو اب بڑے حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا تھا کہ اس کا مال بڑا کم ہے، تو یہ تو بڑی فراوانی ہے اور یہ ایسا تو نہیں محسوس ہوتا کہ اس کے پاس مال کم ہے، تو یہ کیا صورتحال ہے؟ آپ بڑے حیران ہوئے. آپ نے اس سے نہیں پوچھا، آپ رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے، حاضر ہوئے تو عرض کیا باری تعالیٰ یہ ماجرا ہے، مجھے اس چیز نے بڑا حیرت زدہ کیا، میں بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے کلیم، بات اصل میں یہ ہے کہ جب میں نے اسے سارے کا سارا مال دیا تھا تو اس نے شکرانے کے طور پہ اسی مال کو میرے رستے کے اندر خرچ کرنا شروع کر دیا تھا. میری مخلوق کے اوپر خرچ کرتا تھا، غریبوں کو کھلاتا تھا، بھوکوں کو کھلاتا تھا، جس کو کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے اسے اب کپڑا لے کے دیتا تھا، جس کو کھانے کی ضرورت ہوتی تھی اس کو کھانا دے دیتا تھا. جیسی بھی کسی کی ضرورت ہوتی تھی اپنے مال کے ذریعے سے اس کی ضرورت اور اس کی خواہش کو پورا کرتا تھا. تو اے میرے کلیم، جب وہ میرے بندوں کے اوپر میرے رستے میں میری رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے تو پھر میں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے میں اس کا اجر 10 گنا عطا فرماتا ہوں، اور جو بندہ میرے رستے کے اندر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے میں اس کے 1 روپے کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک جو ہے میں زیادہ کر دیتا ہوں، اس کو مزید دولت عطا کرتا ہوں، مزید اسے وسعت عطا کرتا ہوں. تو یہ صورتحال ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، تم جتنا بھی رب کا شکر ادا کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بھی مزید زیادہ نوازتا جائے گا، مزید تمہیں زیادہ عطا فرماتا جائے گا. تو ہم نے جو قرآن پاک کی آیت نمبر 26 ہم پڑھ رہے ہیں، آج کا ہمارا موضوع جو ہے، خاص موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرنا اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے جس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. تو اب ترجمہ کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ، اور وَاذْكُرُوا کے اندر جو ہے نا وہ یہ خطاب کیا جا رہا ہے صحابہ کرام کو کہ یاد کرو تم اس وقت کو. وَاذْكُرُوا تنبیہ کی جا رہی ہے مومنین کو، مسلمانوں کو، اور خطاب ہم کو بھی کیا جا رہا ہے. قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے
قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ سارے کے سارے جو ہے اس حکم کے تحت داخل ہوں گے، اور جتنے بھی انسان مسلمان ہوں گے، قرآن پاک کو پڑھنے والے ہوں گے اور حضور کے امتی بنیں گے، امتی بننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خطاب یہ ان کو بھی ہے کہ وذکرو، یاد کرو اس وقت کو، اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تمہارا ابھی دنیا کے اندر غلبہ موجود نہیں تھا اور تم بڑے کم تھے، بڑے تھوڑے تھے، اور ہر وقت تمہارے سر کے اوپر خوف مسلط رہتا تھا۔ وذکرو، یاد کرو، اذ انتم، جب تم تھے، قلیل، تھوڑے سے، مستضعفون فی الارض، قلیل مستضعفون فی الارض، کہ زمین کے اندر تم جو ہے خود کو کمزور محسوس کرتے تھے، تم قلیل تھے، تھوڑے تھے، اور زمین کے اندر تم ضعف کا شکار تھے، کمزوری کا شکار تھے، خوف کا شکار تھے۔ اور کس زمین میں؟ اس زمین سے خاص زمین مراد ہے مکہ المکرمہ شریف کی، کہ جب تم ابھی اسلام کے اوائل ایام تھے، مکہ میں موجود تھے۔ یہ ہجرت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، جب ابھی جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت کی بات ہے کہ جب تم تھوڑے تھے اور تمہیں خوف تھا کہ کہیں تم قلیل تھے، ضعیف تھے، تم چھپ کر عبادت کرتے تھے، اپنے ایمانوں کو تم نے چھپایا ہوا تھا، ڈرتے تھے لوگوں سے کہیں ہماری گردن کو نہ اڑا دیا جائے، کہیں ہمارے گھر کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کہیں ہمیں اس انداز کا جو ہے تمہیں پریشانی لاحق تھی۔ تو فرمایا کیا ہوا؟ ایک تو یہ تم کمزور تھے، ضعیف تھے، کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس پاور نہیں تھی، تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، تمہارے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اور دوسرا، مستضعفون فی الارض وتخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں تم اگر سفر کرنے کے لیے، ٹریول کرنے کے لیے نکلو، تجارت کے لیے نکلو رستے میں، تو کہیں تمہیں ڈاکو اٹھا کے نہ لے جائیں، اور تمہارا مال جو کچھ بچا کچا تمہارے پاس رہ چکا ہے وہ بھی سلب نہ کر لیں، اور اس چیز کی وجہ سے تم جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں مبتلا تھے۔ تو فرمایا فآواکم، تم ضعیف بھی تھے اور خوف کا شکار تھے، کہیں تمہارے اوپر دشمن مسلط نہ ہو جائے، کہیں تمہیں پرابلم کا شکار نہ ہونا پڑ جائے، اور تم اسی طرح ضعف کے ساتھ جو ہے، کمزوری کے ساتھ اپنی زندگی کو جو ہے وہ اسی پریشانی کے اندر نہ گزار دو۔ اس چیز کی تمہیں یہ پریشانی لائق تھی، اور تمہارا دل اندر سے جو ہے لرز رہا تھا، کانپ رہے تھے تم، اور ڈر خوف کے مارے تم جو ہے کسی کے سامنے کچھ بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا فآواکم، ہم نے تمہیں جگہ دی، اور جگہ پھر کہاں دی؟ وہ تمہیں ہجرت کا حکم دیا کہ تم مکہ سے ہجرت کر کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں مدینہ میں چلے جاؤ، اور وہاں پر جا کر تم اپنی ایک ریاست بناؤ، اپنا ایک ملک بناؤ، اپنا ایک شہر بناؤ، اپنی تنظیم بناؤ، اپنی فوج بناؤ، اپنا ایک لشکر تیار کرو، اور خود کو اسٹرانگ کرو، مضبوط کرو، اور اس مضبوطی کے ساتھ، اس مضبوطی کے اندر ہم نے تمہاری مدد کی، اس مضبوطی کے اندر ہم نے تمہاری مدد کی۔ فآواکم، ہم نے تمہیں جگہ دی، اور کیا ہوا؟ وأیدکم بنصرہ، اور ہم نے تمہاری مدد بھی کی اپنی مدد کے ساتھ۔ وأیدکم، ہم نے تمہاری تائید کی، تمہاری مدد کی، بنصرہ، اپنی نصرت کے ساتھ، اپنی طرف سے تمہاری مدد کی۔ وہ مدد کیا تھی؟ جو غزوہ بدر کے میدان کے اندر مسلمانوں کی متابعت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری میں آسمان سے فرشتوں کے لشکر اترے تھے، اور ان لشکروں نے جو ہزار کا لشکر، تقریباً قرآن پاک کے اندر 3000 سے لے کر 5000 تک تعداد موجود ہے، کہ وہ تھوڑے تھوڑے کر کے 1000 کر کے بألف من الملائکۃ مردفین، ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے وہ ہزار لشکر جو آتا رہا، انہوں نے آ کر کفار کو قتل کیا، ان کے مطلب گردنوں کو فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، اور ان کے جسم کے ایک جوڑ کو توڑا، اور اس کے اوپر مار کے پور کر کے ان کو توڑ دیا، اور ان کی گردنوں کو بھی اڑا دیا۔ فرمایا یہ ہم نے تمہاری مدد کی، اور کیا؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تمہیں پاک رزق میں سے، پاک چیزوں میں سے رزق عطا کیا، تمہیں نعمتیں دیں، تمہارے اوپر ہم نے احسان کیا۔ اور وہ نعمتیں کیا تھیں؟ کہ ہم نے تمہیں، جب تم نے جنگ کی اور جنگ کی صورت میں تمہیں فتح ہوئی اور تم جیت گئے اور کفار ہار گئے، تو ان کی طرف سے جو کچھ بھی مال غنیمت آیا تھا وہ غنیمتوں کو ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا، جبکہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے لیے غنیمتیں حلال نہیں تھیں۔ وہ جو کوئی بھی زکوٰۃ دیتے تھے، صدقہ کرتے تھے، یا کچھ بھی ایسی صورتحال پیش آنے کے بعد کوئی مال ان کے سپرد ہوتا تھا یا قبضے میں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آگ آتی تھی، وہ آگ اس کو یا تو جلا دیتی تھی یا اس کو کھا کے اٹھا کے لے جاتی تھی۔ تو اس چیز کو، اس عبادت اور صدقہ اور اس زکوٰۃ اور اس کے
اس سخاوت کو جو ہے قبولیت کی نشانی مانا جاتا تھا کہ اب یہ ہماری عبادت جو ہے رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم اور حضور کی مہربانی اور رحمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کے اوپر یہ کرم کیا ہے کہ ہم خود ہی قربانیاں بھی دیتے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی کھاتے ہیں اور خود ہم کھاتے ہیں، اس گوشت میں سے عقیقہ کرتے ہیں، صدقے کا گوشت ہوتا ہے، معاشرہ بھی کھاتا ہے، ہمارے گردو ہمارے اعزاء و اقارب، ہمارے دوست احباب رشتہ دار، ہمارے ہمسائے، اور ہم اپنے گھر میں بھی کھاتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو ایک امیر دے رہا ہوتا ہے اور ایک غریب جبکہ وہ بھی مسلمان ہے اور وہ اس زکوٰۃ سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے تمہیں پاک چیزوں سے رزق عطا کیا، روزی عطا کی، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو، تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ یہ شکر ادا کرنا جو ہے یہ سب سے لازمی اور ضروری چیز ہے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تھوڑا ملے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، زیادہ ملے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، ہر حال میں تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید تمہارے دامن کو اور تمہاری جولی کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا۔ تو فرمایا کہ یہ سب کچھ ہم نے جو تمہیں عطا کیا، اس کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تم ہماری عبادت کرو، ہمیں یاد کرو، ہمارا شکر ادا کرو۔ تم جتنا ہمارا شکر ادا کرتے جاؤ گے ہم تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا فرماتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس چیز کو یہ بڑی قابل غور بات ہے شکرانے کا۔ پھر اب ایک سوال ہے کہ شکرانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ شکرانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ کس انداز میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہوگا؟ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز پنجگانہ کو ادا کیا جائے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ یہ شکرانے کا ایک اہم ترین ایک پہلو ہے اور اہم ترین انداز ہے، اور اس انداز کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو یہ اپنائیں گے ہم تو ہم اللہ رب العزت کے قرب کا بھی سبب بنیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر راضی ہوگا اور رحمتیں بھی ہمیں مزید عطا فرمائے گا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مزید ہمارے اوپر اپنی رحمتوں اور نعمتوں کا نزول کرتا جائے گا۔